بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے ایک قدم پیچھے ہٹا لیا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ آج ایک سماعت جب شروع ہوئی یہ پنجاب کے اندر انتخابات کے حوالے سے، جو لاڈلے کی خواہش ہے، لاڈلے کا خواب ہے، لاڈلے کہنے کے اوپر از خود نوٹسز ہوتے ہیں، لاڈلے کہنے کے اوپر بینچ بن جاتے ہیں، چٹ پٹ پائن انصاف۔ اگر کوئی کہے نا کہ پاکستان میں انصاف بر وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو سر وہ جھوٹ بولے گا، اس لیے کہ عمران خان کے لیے ایسرا پائے چٹ منگنی پٹوے والا سنے آ جانا، بالکل اس طرح وہ اس کے لیے سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ آج ہی ایک جو ڈی بی تھی، یعنی لاہور ہائی کورٹ کا ایک 2 رکنی بینچ تھا، وہاں سے جناب ایک نوٹ گیا کہ جی یہ معاملہ ہے، عمران خان کو درپیش معاملہ ہے، تو اس کے اوپر آپ لارجر بینچ بنا دیں۔ بھائی لارجر بینچ بن گیا، مطلب فٹافٹ لارجر بینچ بن گیا اور سماعت کے لیے مقرر بھی ہو گیا سارا کچھ۔ اسی طرح پرسوں ہوا تھا، تو سر اتنا فوری اور سستا انصاف، سستا بھی بڑا جی، ہاں وہ قوم پہ بھاری پڑتا ہے، علیحدہ بات ہے، عمران خان کا روپیہ نہیں لگتا۔ اتنا سستا انصاف جو ہے نا وہ اویلیبل ہی نہیں تھا آج سے پہلے، وہ وہاں پر ہو رہا ہے۔ لیکن ابھی میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ کرنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جہاں پر جو میں نے پہلے بھی لاگ کیا، اس وقت تک پائن بڑے تتے ریمارکس آ رہے سن، بڑے رولے پے سن، ایسے لگتا تھا کہ جیسے جناب توہین عدالت ہوئی پئی۔ یعنی یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، آج چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ فوری طور پہ شہباز شریف کو طلب کریں گے اور توہین عدالت دا نوٹس پڑھا کے گھر پہ جن گے۔ مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا، اس طرح کے ریمارکس ٹی وی جو ہے نا چلا رہے تھے۔ لیکن اسی دوران میں نے آپ سے کہا تھا کہ پاکستان ہے، پاکستان کی سیاست ہے، پاکستان کی عدالت ہے، ادھے پائے نے کوئی نہیں جے پتہ لگتا کس ٹائم اے اباؤٹ ٹرن ہوتا ہے اس طرح کر کے، تو وہ اباؤٹ ٹرن ہو گیا۔ وہ اباؤٹ ٹرن یہ ہوا ہے کہ جناب چیف جسٹس آف پاکستان نے کل صبح 11:30 بجے ساری سیاسی جماعتوں کو بلا لیا کہ آؤ پائن اہم رہنما، اور ڈیٹ کسی ایک پر آپ اگر اتفاق کرتے تو ہم گنجائش نکال لیتے ہیں۔ اچھا یہ جو گنجائش نکالنے والی بات ہے نا سر، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے یہ کس طرح کی سماعت ہو رہی ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں ایک قانون کا طالب علم ہوں، طفل مکتب ہوں، بڑی سمپل سی بات کر لیتے ہیں۔ میں مختلف قانون دانوں کے ساتھ، مختلف آئینی ماہرین کے ساتھ بات کرتا ہوں، جو فیصلے آتے ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آئین دی کتاب پڑھنا، نہ سمجھ جاوے کسی وڈے بندے نو فون کر لینا اور پھر سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مجھے کسی جگہ کے اوپر نظر نہیں آیا کہ سپریم کورٹ جو ہے تصفیہ کروا سکتی، وہ کوئی پنچایتی عدالت ہے۔ مجھے نہیں کسی جگہ کے اوپر یہ بات سمجھ آئی۔ مجھے تو یہی پتا ہے کہ جناب سپریم کورٹ جو ہے اس نے آئین پاکستان کے تحت چیزوں کو لے کر آگے چلنا ہے۔ آج قاضی فائزہ صاحب کا جو ایک کویسچن آنسر سیشن تھا، اس کے اندر انہوں نے کہا جی ہم نے تو آئین کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہوا ہے، ہم اس سے آگے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ بڑی سمپل سی بات ہے حضور۔ تو یہ مجھے نہیں سمجھ آیا کہ کس طرح ساری سیاسی جماعتوں کو بلا سکتے ہیں اور ڈیٹ اس طرح سے ڈیسائیڈ ہوگی۔ سپریم کورٹ کے پاس کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ آئین میں یا الیکشن آرڈر 2017 میں جو ابھی تک کیا کہتے ہیں ان فیلڈ ہے کہ جناب وہ سپریم کورٹ ڈیٹ دے گی کہ اس طریقے الیکشن کرا لو؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ شیڈول دے گی، کہاں لکھا ہوا ہے پیسے اس طرح سے ٹرانسفر ہوں گے، اس طرح سے ٹرانسفر نہیں ہوں گے۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہی کس قسم کے فیصلے ہیں۔ میں نے تو پائے نا بہت ساری گلاں سمجھ نہیں آ رہی۔ مجھے یہ بھی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جو چاچو کی حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی، انہوں نے ایک قرارداد پاس کی اور قرارداد میں کہا گیا کہ 4-3 کا فیصلہ ہے، 3-4 کا نہیں ہے۔ تو یہ تو اقلیتی فیصلے کے اوپر حکومت جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے سپریم کورٹ، ہم تو اس فیصلے کو مانتے نہیں۔ قرارداد پاس ہوئی، بڑیاں تقریراں کیتیاں، چک کے اعظم نذیر تارڑ نے بھی اور باقی لوگوں نے بھی، یہ اپنے جو اسحاق ڈار صاحب انہوں نے بڑی تقریریں کی، وہ جناب پاس ہو گئی قرارداد کہ جناب ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے سپریم کورٹ کے۔ بڑے رولے پہ آ گئے، پر ابھی تک جو اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے انہیں اپنے منہ جا کے نہیں جے کیا اتنے عدالت دے اندر کہ سر اسی تہاڈے فیصلے نو مانتے نہیں، یہ تو 4 دن کا فیصلہ ہے، 3-4 تو ہے ہی نہیں، تہاڈا تو فیصلہ ہی غلط، تسی تو بلا ہی سانو غلط رہے ہو، تو سان نہ بلاؤ، ہم آپ کو نہیں مانتے۔ یہ بات وہاں پر اٹارنی جنرل صاحب نہیں کہہ رہے۔ اور میں ایک بڑے سیانے دے بڑے وکیل نے پوچھا، میں کہا سر یہ بتائیں کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہیں وہ وہاں پر جا کے کوئی انہوں نے لگتا ہے جس طرح انہوں نے کوئی کمزوری کا شکار ہے، وٹامن ڈی، وٹامن سی، وٹامن ای، کیلشیم، فاسفورس، لگتا ہے انہوں نے جسم ہی گھٹ جاتی ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ ہر وہ روزہ لگ رہا ہوتا اس لیے
کیا مسئلہ ہے؟ وہ وہاں پر جا کے اس طرح سے بات نہیں کرتے جو آپ ہمیں بتاتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا یار اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آج سے پہلے کبھی یہ کسی جگہ کے اوپر لا آفیسر نہیں رہے، ان کو نہیں پتا کہ چیزوں کو کس طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے۔ اب ان کو بنا دیا کہ سفارش کی ہے یا جو بھی معاملہ بنا دیا گیا اٹارنی جنرل آف پاکستان۔ تو سر اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہے وہ ایک آئینی عہدہ ہوتا ہے، اس عہدے کی ایک تکریم ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نو جج جھاڑ جھوٹ دے تے اٹارنی جنرل جڑا نا وہ چپ کر کھلوتا رہے یا اثر کرتا رہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کو اپنا ایک ریگارڈ، ایک احترام ہر جگہ پہ برقرار رکھنا ہوتا ہے، اور وہ وہاں پر جا کے بات کرے نا 4-3 علی تو وہ کہتے ہیں کہ یار اس لیے نہیں بات کرتا کہ چمچا گیری پائیں۔ انہیں کیا یہاں پر مسئلہ یہ ہے بٹ صاحب کہ یہاں پر جتنے وکیل جاتے ہیں وہ چمچا گیری کرتے ہیں کہ جناب ساڈے ایہی کیس کلا تے نہیں نا، اٹارنی جنرل تے میں بن گیا ہوں، تاریخ میں اٹارنی جنرل تو لکھا جائے گا نا، ساری زندگی لکھیں گے جناب کہ سابقہ اٹارنی جنرل آف پاکستان، بچے بھی دسن گے، اگوں انہوں دی اولاد بھی دسے گی کہ ساڈا بارے ہے بھاجی، ٹھیک ہے۔ لیکن باقی کیس بھی تو ہے نا، جس لئے اٹارنی جنرل شپ مکنی ہے تو باقی کیسا ہی چیمبر چمبر چل رہا ہے نا، ریلیف لینا نا۔ تو سر یہ ایکچول معاملہ ہے۔ اس موقع کے اوپر انہوں نے یاد کیا آسمہ جہانگیر کو، اور سچی بات ہے چونکہ آسمہ جہانگیر اب اس دنیا میں نہیں رہی تو میں نے سوچا کہ کاش عرفان قادر جو ہے نا اس لیے اٹارنی جنرل آف پاکستان ہوتا سر، ٹھیک ہے، تے لگ سمجھ جاندی کہ بات کس طرح سے کی جاتی۔ لیکن عرفان قادر صاحب کیا کریں گے جس لئے پہلے پیچھے قلعہ ہی جڑا وہ ٹھلا ٹھلا جا ہوئے، یعنی جو شہباز شریف کی حکومت ہے اس کا اسمبلی کے اندر سٹرانس کچھ ہو رہا ہے، باہر سٹرانس کچھ ہو رہا ہے، عدالت گل ہو رہی، یہ کوئی جو ہے نا ان کے اندر کوئی ہم آہنگی پیدا نہیں ہو رہی، یہ انہوں دے ہڈاں دے وچ گوڈیاں دے وچ موڈیاں وچ کوئی طاقت نظر نہیں آ رہی۔ وہاں پر 4-3 کی بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ مجھے اب تک سمجھ نہیں آئی، میں نے بڑی کوشش کی ادھر ادھر کڈن دی۔ پھر میں آپ سے عرض کروں کہ جو یہ اگر فرض کرتے ہیں کہ جناب ان کی بات مان لی جائے کہ جناب کل وہ لوگ آئیں گے اور فیصلہ ہو جائے گا کہ جناب ایک ڈیٹ پہ متفق ہو جائیں سب لوگ، جیسے کہ ابھی میرے ساتھ جو میرے ایک دوست ہیں وہ بات کر رہے تھے کہ یار حل تو یہی ہے نا کہ کسی ایک ڈیٹ سے متفق ہو جائے اور سارے ہی اسمبلیوں کو تب انتخابات کروا لیے جائیں۔ میں کہا بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن یہ جو متفق ہو جانا ہے یہ عدالت نہیں یہ کام کر سکتی، عدالت کا یہ کام نہیں ہے۔ عدالت میں کیس ہے تو عدالت کیس کرے گی کہ جناب آئین کے تحت یہ ہے، اے کام کرو، اللہ اللہ خیر چلا، وزیر 90 دن تے لنگے تو میں کہ 90 دن لنگ گئے تو پھر پائے نا 8 اکتوبر تک ویٹ کر لو۔ بریفنگیں دی ہیں نا، تین لوگوں نے جا کے، 2 لیفٹیننٹ جنرل تھے، ایک میجر جنرل تھا، بڑے وڈے عہدیدار، آرمی چیف کے بعد سب سے اہم پوزیشنوں پر بیٹھے لوگ گئے ہیں، انہوں نے جا کے بتایا کہ حضور ساڈے حالات ہے اے والے جا رہے ہیں تو تسی کو ذرا بریک تے پیر رکھو۔ اچھا اس کے بعد کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہوگی، پھر وزارت دفاع نے ایک اپلیکیشن دی نا، وہ وزارت دفاع کی اپلیکیشن بھی مسترد کرتی پڑ گئے۔ تو گلاں پائن کو سمجھ تو باہر ہوندی جا رہی ہیں۔ لگتا یہی ہے اس وقت تک، ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جناب ایک سٹیپ پیچھے گئی ہے عدالت کہ ٹھیک ہے جی تسی سارے جنے رل کے مل کے بہ جاؤ تے اسی جناب کوئی راہ کڈ لینے ہیں۔ تو یار اگر وہ رل مل کے نہ بھی بیٹھن تسی تاں بھی راہ کڈ دیو۔ ہاں آپ کو پاکستان کا جو اتنا دکھ ہے، آپ سیاست میں کیوں انوالو ہو رہے ہیں؟ آپ کیوں بار بار عدالت کے اندر سیاسی کھاڑا لگانا چاہ رہے ہیں؟ یہ بیٹھک جو ہے اس کے لیے بلاول بھٹو اور ان کے والد صاحب جو ہیں وہ کوششیں کر رہے ہیں، ادھر سے سراج الحق صاحب کوششیں کر رہے ہیں، ادھروں جو ہے وہ پرویز کھٹک اور اسد عمر کوششیں کر رہے ہیں، تے انہوں نے بار بار کر لین دیو میٹنگاں، تو اسی ضرورت ہے بیٹھک لانی۔ میں تو سچی بات ہے اس بات پہ بڑا حیران ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کس طریقے سے یہ سارا کام کر سکتی، میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میرا علم کم ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھے آئین کی واقعی ان دفعات کا نہ علم ہو، تو اگر کسی کو علم ہو تو حضور مجھے وہ ضرور بتا دیں، میری اصلاح ہو جائے گی۔ مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح سے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اگر آپ نوٹ کریں تو ساری گلاں تو عمران خان دی منی جا رہی ہیں۔ اب پنجاب اسمبلی کے الیکشن 14 مئی کو، یہ ایک بات ہو رہی ہے نا، آپ یقین کریں ہم لاہور شہر میں رہتے ہیں، لاہور شہر کے اندر آپ کو کسی جگہ کے اوپر پورا شہر گھوم کے دیکھ لو، آپ کو کسی جگہ کے اوپر کسی امیدوار کا نہ کوئی پوسٹر نظر آئے گا، نہ کوئی پمفلٹ نظر آئے گا، نہ کوئی آپ کو بینر نظر آئے گا، نہ کہیں کوئی کمپین لگی بھی نظر آئے گی، کسی جگہ پہ نظر نہیں آئے گی۔ کیوں نہیں نظر آئے گی؟ کیونکہ سب کو پتہ الیکشن نہیں ہونا۔ چلے پیپلز پارٹی نون لیگ تے
مطلب الیکشن تو ناصر ہی ہے نا، فرض کر لیتے ہیں ان کی بات اگر تسلیم کر لیں، وہ عمران خان والے تو بڑے سیریس نے نا، انہوں نے بھی کوئی پیسہ نہیں خرچ کیا، اس لیے پیسہ خرچ نہیں کیا کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ سارا کچھ نہیں ہونا 14 مئی کو. تو عمران خان کیا چاہتے ہیں کہ سارے ملک کے انتخابات جو ہیں وہ ایک دن ہو جائیں، یہ بات وہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں. تو چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ یعنی یہ پولیٹیکل رول اس وقت معذرت کے ساتھ ادا کر رہے ہیں عمران خان کی حمایت میں تو اس کو ایسے دیکھ رہا ہوں، اور ساری کی ساری سیاسی جماعتوں کو بلا لیا ہے. اور یہ عمران خان جو ہیں ان کی جیت کی طرف ایک قدم بھی لگتا ہے. اگر اس بات کو اس انداز سے دیکھا جائے تو لگتا ہے یہ کہ عمران خان جیت رہے ہیں، کیونکہ جو ہیں اپنا شہباز شریف صاحب وہ تے انہوں نے جڑا اٹارنی جنرل ہے وہ ہاتھ پیر لگتا کمبی جاندے نے. میں عدالت میں ظاہر موجود نہیں ہوں نہ، میں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے ساری سماعت سنی ہے، لیکن لگتا ایسے ہی ہے. جو ریمارکس باہر آتے ہیں، جو ٹی وی کے اوپر چیزیں چلتی، جو خبر میرے سامنے پڑی ہے، اس میں لگتا ایسے ہی ہے. اچھا، پھر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اگر فرض کرتے ہیں کہ جناب انہوں نے انتخابات کی کوئی ڈیٹ ڈیسائیڈ کر لی کہ جناب اس تاریخ کو ڈیٹ ہو جائے گی، اس تاریخ کو الیکشن کرا لیے جائیں گے، اور یا ڈیسائیڈ نہیں ہوتی اور وہ کہتے ہیں کہ 14 مئی کو ہی الیکشن کروائیں آپ پنجاب اسمبلی کی، ہر صورت میں کرائیں، تو سر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو حکومت کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ اگر شہباز شریف صاحب اس بار یعنی اس کی جو جتنے الائز پارٹیز ہیں یہ کل وہاں پر چلی جاتی ہیں، اور یقینی طور پہ جائیں گے وہاں پر چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کر یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کیا کہتے ہیں ہم 14 مئی کو الیکشن نہیں کرا سکتے، اور فی الحال جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ آپ آگے لے کے جائیں یا اکٹھے کرائیں گے، پر ہم بعد میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے، اسی تہاڈی گل نہیں مننی، فرض کرتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے آج کی ہیئرنگ جو ہوئی ہے اس میں جسٹس منیب اختر کے اگر آپ ریمارکس کو پڑھیں اور چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس کو پڑھیں تو پائن شہباز شریف دے گاٹے دے ہوتے نا، انہوں نے توہین عدالت کا پھندا جو ہے تقریباً فٹ کیتا ہے. وہ ایسے کیا ہوا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جناب بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ سپلیمنٹری گرانٹ اگر قبول نہیں کروا سکتی، منظور نہیں کرا سکتی، تو پھر پائن تسی کہا دے وزیر اعظم، ایوان کا اعتماد ہی نہیں ہے آپ کے اوپر. یعنی شہباز شریف صاحب کی جو ڈھیلی ڈھالا پالیسی ہے نا کہ ہائے ہائے مینوں کچھ نہ کہنا، ہائے ہائے میں تانوں کچھ نہیں کہندا، یہ جو پالیسی ہے نا اس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب مجھے لگتا ہے سینے پہ گولی کھا کے نہیں جائیں گے. وہ بھائن نے کانڈے دے گولی کھان دا سوچ لیا. یار آپ سیدھی طرح بات کیوں نہیں کرتے کہ بھائن 4 دن دا فیصلہ ہے. اچھا، اب اس کے اوپر میں نے جو بات کی تو مجھے یہ بتایا گیا کہ جناب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ یا ان کے جو اتحادی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم فل اینڈ فائنل گل تے پہنچے گی نا کہ اے ہوں اسی تہاڈے تے اعلان لگے ہیں یا اس طرح کی بات ہوگی کہ بالکل اخیرلا سٹیپ آ گیا ہے، تو اس وقت ہم یہ کہیں گے کہ جناب اس سے تہاڈا فیصلہ مانتے نہیں. یہ دیکھیں قومی اسمبلی نے قرارداد پاس کی ہوئی، ہم تو آپ سے باہر جا ہی نہیں سکتے، ہم تو اس قرارداد سے باہر نہیں جا سکتے، ہم تو آپ کے فیصلے کو تسلیم ہی نہیں کرتے. اس وقت جا کے یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھولا جائے گا. فی الحال وہ پنڈورا باکس بند کیا ہوا ہے. تو پائن تب پچھتاوے کیا ہوئے جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، وہ تکر دے پائن تہاڈا جڑا نا کم لگ جانا. اچھا، ایک بات ہو رہا ہے، 3 چیفز گئے، اور اس میں سب سے اہم چیف جو ہے نا وہ ویسے تو سارے اہم ہیں لیکن پاکستان کی پولیٹکس کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو آئی ایس اے کے چیف سب سے اہم ہوتے ہیں، اور ان کے پاس سارے دے راز انہوں نے کول ہوندے پائنو سارے ملک دا رازدان ہوندا جے. اس کے پاس جن کو وہ ٹارگٹ کر لیں کہ جناب ان کو چیک کرنا ہے کہ یہ بھائی صاحب کیا کر رہے ہیں، تو ان کے پاس یہ فیسلٹی اویلیبل ہے. سرکاری خرچ کے اوپر ہے کہ جناب وہ ہر ایک کو چیک کر سکتے ہیں کہ بھائی کی کردا پھردا، اتنے ان کے پاس اختیارات بھی ہیں اور ان کے پاس وسائل بھی موجود ہیں. تو یہ سب لوگ وہاں پر جا کے ان کو سمجھا کے آئے ہیں، تو گل پھر بھی سمجھ نہ آئے تو میرے دل نوں پتہ نہیں کیوں یہ گل میری منن چ نہیں آتی کہ اگر سچی مچی گل ہے جو ہوئے جس طرح کہ دسی جا رہی ہے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ وزارت دفاع کی درخواست جڑی نا مسترد کر ہو جائے. میں ماضی کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، کتے نہ کتے پائن کوئی ہور لوچا ہے جی، کتے نہ کتے کوئی ایسی شے ہے جو لنک کہیں مس ہے. مجھ سے وہ جو مسڈ لنک ہے نا وہ کہیں کمپلیٹ نہیں ہو رہا، یا پھر یہ ہے کہ وہ نیٹ ورک جو جنرل فیض نے قائم کیا تھا وہ ابھی تک اتنا مضبوط ہے کہ ان سے بریک نہیں ہو رہا. یعنی یا انکمپیٹنس ہے تو یا بھاجی گل دوجی.
مطلب مجھے سچی بات ہے معذرت کے ساتھ مینو گل کو سمجھ نہیں آ رہی. آپ دیکھیں فواد چودھری صاحب کا ایک ٹویٹ ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ زبردست بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ ڈٹ کے کھڑی ہے. وہ بھائی ڈٹ کے کہاں کھڑی ہے, کس کے آگے ڈٹ کے کھڑی ہے؟ اس ٹویٹ کے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ وہ ہی میٹنگ ہے, یہ 3 جرنیلوں کی جو میں نے آپ کو بتائی ہے, بریفنگ ہے بیسیکلی, ٹھیک ہے, یا سماعت ہے, اور اس بریفنگ کے بعد وزارت دفاع کی ایک درخواست ہے عدالت میں, اور پھر اس کو مسترد کر دیا جانا ہے, اور پھر اس کے بعد چیف جسٹس کے ریمارکس ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ سر ان کی سپورٹ میں باقاعدہ طور پر یہ ایک چیز موجود ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں, جس کی طرف میرا ایک کیا کہتے ہیں کہ خدشہ موجود ہے, جس کے جو جیڑی پاسے خطرے کی جو بو ہے جس کو میں فیل کر رہا ہوں, بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. میں ذرا بڑا بولا جا کریکٹر بول دینا, باقی بول نہیں رہے, لیکن مجھے یہ فیلنگ آ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ فواد چودھری صاحب کا جو ٹویٹ ہے نا, اس کے بعد میرے دماغ میں یہ بات آئی ہے. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اس وقت ظاہری طور پر چیف جسٹس آف پاکستان راستہ نکالنے کے لیے دکھائی دے رہے ہیں کہ جناب وہ راہ کڈن تیار ہونے کا, ہم راستہ نکال لیتے ہیں. تو اگر کل عدالت میں یہ سب لوگ جاتے ہیں اور گل کسی پاسے نہیں لگ دی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے گرد, میں یہ سمجھ رہا ہوں اور میں نے جن قانون دانوں سے بات کی ہے ان کے مطابق شہباز شریف کے گرد توہین عدالت کا پھندا جو ہے وہ فٹ ہونے کی پوری تیاری کی جا چکی ہے. صرف ہوں یعنی کیا کہتے ہیں موت دہا کے بخار سے راضی کرنا کام رہ گیا, ورنہ پھر پھندا تیار ہے گا جی پاجی. یہ میں ان کی اس بات سے تقریباً سہمت ہوں, مجھے لگتا ہے کہ اسی طرف جا رہے ہیں. باقی اساں محفل سجنا تیرے لیے سجائیے, عمران خان کے لیے سارے کا سارا سٹیج لگایا گیا ہوا ہے, اور کل بھی جو سٹیج لگنا ہے بھاجی اتنے سارا دا سارا عمران خان لے لگنا ہے, ٹھیک ہے. اور چونکہ عمران خان کو بھی بلا لیا ہے تو ہو سکتا ہے بھائی کل آپ چلا جائے. یہ ایک کل کا دن جو ہے وہ بہت اہم ہوگا, لیکن اب حالات جو ہیں وہ کافی نازک لمحات کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں, جہاں پر لگتا یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ ایک فائنل کروٹ لیں گی, جس میں اللہ کرے کہ جمہوریت کی فتح ہو, اللہ کرے آئین کی فتح ہو, اللہ کرے کہ وہ قوتیں جو پاکستان میں آئین کو ڈھال بنا کر پاکستان کی جمہوریت کے اوپر وار کرنا چاہتی ہیں اور ہمیشہ کے لیے یہاں پہ تنازع کریٹ کرنا چاہتی ہیں, فار ایور وہ قوتیں ناکام رہیں اور حقیقی جمہوری قوتیں جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں. میں تو یہی دعا کروں گا, آپ پتہ نہیں کیا دعا کریں گے, جو بھی کریں گے لکھیے گا ضرور, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.